معزز سامعین، لیجیے شروع کرتے ہیں اس کتاب کا دوسرا باب، راحت آرا بیگم کی افسانہ نگاری۔ اس باب کو تحریر کیا ہے اس کتاب کی ناشرہ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ نے، دہلی سے۔ وہی اس کتاب کی پبلشر بھی ہیں اور انہوں نے یہ مضمون اس کتاب میں اپنا شامل کیا، ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ کا۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ راحت آرا بیگم کے اب تک 7 افسانوں کے مجموعے اور دیوان راحت شائع ہو چکے ہیں۔ ایک ڈرامہ بھی شائع ہوا ہے۔ راحت نے نیرنگ خیال، تہذیب نسوان عصمت اور سہیل وغیرہ کے لیے کہانیوں کے ساتھ مضامین بھی لکھے ہیں۔ اپنے ایک افسانوی مجموعہ دل نواز میں اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں راحت آرا بیگم نے جن احساسات و جذبات کا اظہار کیا ہے، اس سے دونوں خواتین کی سیرت کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال بقول راحت آرا بیگم 4 جولائی 1945 میں ہوا، اور انہوں نے انتصاب کی جو تحریر اس واقعے کے فوراً بعد یعنی ستمبر 1945 کو قلم بند کی ہے، جبکہ ماں کا داغ مفارقت ابھی بالکل تازہ ہے۔ اس اقتباس سے ملاحظہ فرمائیے: اماں، تم دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن اپنی یاد اور محبت کی کشش ہر فرد کے دل میں چھوڑ گئی ہو۔ وطن کے ہر جان پہچان امیر و غریب کی زبان پر بڑی بیگم کا نام آج تک جاری ہے۔ تم اس لقب سے مشہور تھیں، کون ایسا ہے جو تمہارے نام سے واقف نہیں؟ غریب پروری، خوش اخلاقی، خوش مزاجی، انکساری، پارسائی، خاطرداری، مہمان نوازی، غرض کہ ہر اس وصف سے تم موصوف تھیں جو کہ ایک نیک ہستی میں موجود رہنا چاہیے۔ میں تمہاری اولاد تھی، مجھے تمہاری خدمت کرنی چاہیے تھی، لیکن برعکس اس کے تم نے میری کس قدر مدد کی ہے میں کیوں کر بتاؤں؟ دل نواز سے انتصاب۔ اس عبارت سے ماں اور بیٹی کے درمیان جو قلبی لگاؤ تھا، نہ صرف اس کا اظہار ہوتا ہے بلکہ سماج میں، سوسائٹی میں خواتین کے درمیان ان کی روشن خیالی، مقبولیت اور اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ خواتین اپنے اپنے گھروں کے اندر رہتی تھیں اور باہر کی دنیا سے کم تعلق رکھتی تھیں۔ شاید ماں بیٹی کے اس قلبی لگاؤ نے ایک دوسرے سے علیحدگی کو دیر تک گوارا نہ کیا، اور راحت آرا نے 4 سال کے اندر اندر شوہر اور بچوں سے منہ موڑ لیا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ 39 سال کے مختصر سے عرصے میں انہوں نے گھریلو ذمہ داریوں اور بچوں کی ذمہ داریوں کی نگہداشت سے وقت نکال کر جو کچھ تحریر کیا، وہ ادبی سرمایہ حیران کرنے والا ہے۔ زود نویسی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ ان کے شائع شدہ افسانوں کے مجموعوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے: دل نواز، پریمی، انقلاب، بانسری کی آواز، شب کی پکار، بدو کی بیٹی، غنچۂ افسانہ۔ ان مجموعوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی تقریباً ہر تخلیق کو کسی نہ کسی کے نام سے انتساب کیا ہے۔ دل نواز کا انتساب والدہ محترمہ کے نام ہے، اور شب کی پکار کا سروجنی نائیڈو کے نام، اور بانسری کی آواز سر تیج بہادر سپرو کے نام۔ اپنے افسانوی مجموعہ پریمی کو اپنے والد ماجد شمس العلماء مولانا محمد کمال الدین کے نام معنون کیا ہے۔ دل نواز میں کل 4 افسانے ہیں۔ نمبر 1 دل نواز، نمبر 2 اعتراف، نمبر 3 غلطی، نمبر 4 نوجوان طالب علم۔ اس میں کل 124 صفحات ہیں۔ 1945 میں کامریڈ پبلشرز کلکتہ نے شائع کیا ہے۔ بانسری کی آواز میں کل 19 صفحے اور مندرجہ افسانے ہیں۔ بانسری کی آواز، جوائف بیرملو، بھکارن کی کہانی، محبت خدا سے ملاتی ہے۔ انتصاب کی تحریر ملاحظہ ہو:
میں اس کتاب کو اردو زبان و ادب کے حامی و سرپرست دا رائٹ آنریبل سر تیج بہادر سپرو کے CSI کے نام نامی کے ساتھ معنون کرتی ہوں۔ راحت آرا بیگم۔ سر تیج بہادر سپرو راحت آرا بیگم کی تحریروں سے بہت متاثر تھے۔ بانسری کی آواز کو تاج کمپنی لمیٹڈ، قرآن منزل، ریلوے روڈ، لاہور نے اتحاد پریس، ہل روڈ سے شائع کیا ہے۔ راحت آرا کی زندگی میں کم سے کم 30 افسانے شائع ہوئے ہیں۔ تقریباً ہر مجموعے میں 4 افسانے موجود ہیں اور اب تک 7 مجموعے شائع ہو گئے ہیں۔ غیر مطبوعہ افسانوں کا شمار ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ انقلاب بھی 4 افسانوں کا مجموعہ ہے جو تاج کمپنی لاہور سے شائع کیا گیا۔ سن اشاعت موجود نہیں ہے۔ انتصاب کی تحریر وغیرہ میں افسانہ نگار نے بھی کوئی تاریخ نہیں دی۔ یہ مجموعہ افسانہ جناب مولوی عبد الخالق صاحب کے نام معنون ہے، جو افسانہ نگار کے سسر ہیں۔ انقلاب افسانے میں آزادی ہند کی جدوجہد کو موضوع فکر بنایا گیا ہے۔ ہندوستان میں ہر طرف بڑھتی ہوئی بے چینی کا دل نشین انداز میں حقیقی خاکہ کھینچا ہے۔ افسانہ نگار کے سینے میں بھی انقلاب کی لہریں بے تابی سے موج زن ہیں، جن کا اظہار انہوں نے اس افسانے کے ہیرو کے ذریعے کر دیا ہے۔ یہ ایک اقتصاب ملاحظہ ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ انقلاب کی شورش نے ملک میں ایک ہلچل سی مچا رکھی تھی اور ملک کا ہر فرد اسی جنون میں مبتلا دکھائی دیتا تھا۔ اخبارات کے کالم انہی خبروں سے بھرے پڑے ہوتے تھے۔ ہر طرف یہی چرچا تھا کہ اس انقلاب کو کسی طریقے سے عمل میں لایا جائے، باغیوں کو کیسی سزائیں دینی چاہیے اور کس طرح قوم کے ہر فرد کے دل میں یہ بات جاگزی کی جائے کہ آزادی کی ضرورت ہے، کس طرح حکمران کے تختے کو الٹ دیا جائے اور کیوں کر اپنا بول بالا قائم کرنے کا انتظام کیا جائے۔ وہ جب راستے سے گزرتا تو ان باتوں کو نفرت سے سنتا تھا جن کی وجہ سے ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی طرف حقارت سے دیکھتا تھا جو کہ بے قصوروں کا خون پینے کو تیار تھے۔ جب چاروں طرف کی بے سروپا باتیں اسے بے چین کر دیتی تو وہ راستے سے ہٹ کر کسی خوبصورت باغ میں داخل ہو جاتا، خاموشی کے ساتھ فوارے کے کنارے ایک باغیچے میں بیٹھ کر انسانی فطرت کی پیچیدگی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ سوچتا، انسان کی فطرت اس قدر حریص کیوں ہے؟ قناعت کے معنی لوگوں کے دل و دماغ سے کیوں مفقود ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی جگہ حرص و لالچ کی آگ کیوں بھڑک رہی ہے؟ انقلاب صرف مرد اور نوجوان ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی اس انقلاب کی روح سے اپنا دامن نہیں بچا پائیں، بلکہ وہ بھی اس تحریک میں حصہ لینا چاہتی ہیں اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مستعد ہیں۔ افسانہ نگاری کی عصری آگہی اور روشن خیالی کا اندازہ اس افسانے سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مرد اور عورت کو قدم بقدم دیکھنے کی آرزو مند ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ کملا نہرو، کستوربا گاندھی، ارونا آصف علی وغیرہ میدان میں کود پڑی تھیں۔ کلکتہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بیگم نے آزاد کے جیل چلے جانے کے بعد مہاتما گاندھی کو پیغام بھیجا تھا کہ آزاد کی چلائی ہوئی کوئی تحریک، کوئی بھی کام رکنا نہیں چاہیے۔ آپ سے اجازت مل جائے تو میں یعنی زلیخا بی بی ان تمام کاموں کو سنبھال لینا چاہتی ہوں، اسی طرح جس طرح ان کے شوہر سنبھالے ہوئے تھے، مگر گاندھی جی نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ وہ دور تھا جب ہر ایک انقلاب میں حصہ لینا اپنا دین ایمان سمجھتا تھا اور حصول آزادی کا خواہاں تھا۔ اس افسانہ کی ہیروئن فوزیہ بھی انقلاب کے بخار میں مبتلا ہے۔ اس کی دوسری سہیلیاں بھی سیاسی شعور رکھتی ہیں۔ راحت آرا کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ رحمان بابا نے شفقت پدری سے بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر بیٹی کے قریب ہی آ بیٹھے۔ بیٹی فوزیہ، انہوں نے ایک گہری نگاہ بیٹی پر ڈالتے ہوئے کہا۔
کئی روز سے سن رہا ہوں کہ تمہاری طبیعت ناساز ہے۔ میں نے حکیم کو بلوانے کا بھی حکم دے دیا تھا، لیکن سنا کہ تم نے کسی قسم کے علاج و معالجے سے انکار کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اپنے بہت سے کاموں کو برطرف کر کے میں خود تمہاری مزاج پرسی کو آیا ہوں۔ بتاؤ، طبیعت کیسی ہے؟ فوزیہ کے چہرے پر تردد کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے، لیکن اپنے آپ کو سنبھالنے کی اس نے انتہائی کوشش کی، پھر آہستگی سے جواب دیا، بابا جان، دراصل ملک کی بدامنی نے میرے دل و دماغ کو پریشان کر ڈالا ہے۔ قتل و غارت کی خبر سننے کی اب مجھ میں تاب نہیں۔ میری سہیلیاں بھی ان بربادیوں کی تاب نہ لا کر اپنے اپنے سرپرستوں کے ساتھ گاؤں کی طرف چلی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تنہائی میں دل افسردہ سا ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی ایسی خاص بیماری نہیں ہے کہ علاج معالجے کی ضرورت پڑے۔ اچھا؟ رحمان بابا نے تعجب کی نگاہوں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ آج سے پہلے تک وہ اپنی فوزیہ کو سیدھی سادی معصوم بچی سمجھ رہے تھے۔ بیٹی کے سامنے ان واقعات کا چرچا ہوتا تو فوراً بات کا رخ پلٹ دیتے اور کسی دوسرے موضوع پر گفتگو چھیڑ دیا کرتے۔ وہ اپنی نازک مزاج بچی کو، جسے انہوں نے بڑی آرزو اور ارمان سے پالا تھا، ان محیط خبروں سے تردد میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں اس پھول سی بچی کی ناسازی طبیعت کا اندیشہ لگا رہتا تھا، مگر آج اس معصوم بچی کی عقل مندانہ باتوں نے ان کے خیالات کو بدل ڈالا، اور بھی اطمینان سے سنبھل کر صوفے پر نیم دراز ہو گئے۔ پھر کہا، یہ بات ہے، لیکن غالباً یہ میری نادانی تھی یا تمہاری محبت جس نے مجھے اس معاملے میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنے سے باز رکھا۔ مگر بیٹی، آج تمہاری باتوں نے میرے دل میں ہلچل مچا دی۔ آج میں خود بھی اس غرض سے آیا تھا بیٹی کہ باہر کے حالات سے تمہیں آگاہ کر دوں، کیوں کر ملک کے حالات ابتری حد سے متجاوز ہیں۔ تمہیں ان غیر متوقع باتوں سے بے خبر رکھنا سراسر بے انصافی ہے۔ افسانہ انقلاب سے منسوب تھی یہ لائنیں۔ اس افسانے کے مطالعے سے راحت آرا کے سیاسی شعور، عصری رجحانات و مسائل سے دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس دور میں بنگالی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ انقلاب کی جد و جہد میں باقاعدہ حصہ لیتی تھیں۔ آزادی ہند کی تاریخ میں ان کے حصے کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بدو کی بیٹی، جو 1946 میں لکھا گیا، یہ بدو کی بیٹی بھی 4 افسانوں پر مشتمل افسانوں کا مجموعہ ہے، اور راحت کی خوش دامن محترمہ حلیمہ خاتون کے نام منسوب ہے۔ انتصاب کی تحریر کا وہ حصہ دیا جا رہا ہے جو ساس اور بہو کے درمیان موجود پیار، محبت اور شفقت اور احترام و عقیدت مندی کے جذبات کا مظہر ہے، اور اس سے حلیمہ خاتون کی سیرت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ ملاحظہ ہو اپنی محترمہ خوش دامن صاحبہ کے نام: مکرمہ و محترمہ حلیمہ خاتون مرحومہ اہلیہ جناب مولوی عبدالخالق صاحب۔ اماں، تم دنیا سے رخصت کیا ہوئیں، ہم ایک سچی محبت سے، شفقت کرنے والی ماں سے محروم ہو گئے۔ بڑے آرزو و ارمان سے تم نے مجھے بہو بنایا تھا، مگر افسوس کہ تمہاری زندگی نے وفا نہ کی۔ میری شادی کے بعد صرف 2 سال تم زندہ رہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تم صرف چند ماہ میرے ساتھ رہی تھیں، اور اس قلیل عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارا سلوک ساس کی طرح نہیں بلکہ ماں کی طرح ہے۔ تم اپنی بزرگی اور سچی محبت کا ایسا گہرا نقش میرے دل پر چھوڑ گئی ہو جس کا مٹانا ناممکن ہے۔ آج بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کل کی بات ہو کہ تم اس قدر میری تکلیف و آرام کا خیال کیا کرتی تھیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کا کرتی ہے۔ اپنے دین و مذہب کی سچے دل سے پابند، خدا اور رسول کے احکام کو ماننے والی تم جیسی نیک و پارسا عورتیں آج کل کی دنیا میں کہاں ہیں؟ تم ہی نے مجھے نماز روزی کی پابندی سکھائی تھی۔ تمہارے یہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں۔ تم نے کہا تھا، دلہن، میری تو صرف یہ خواہش ہے
کہ تم نماز کی پابندی کا خیال رکھا کرو۔ بدو کی بیٹی سے یہ لائنیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ راحت آرا بیگم کی ازدواجی زندگی بہت زیادہ کامیاب تھی۔ انہیں اپنے سسرال کے کسی فرد سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ ہر ایک سے وہ خوش تھیں اور ان کے سلوک و برتاؤ سے سسرال کا ہر فرد خوش تھا۔ ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں۔ راحت آرا اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھیں اور سمجھتی تھیں کہ ان کے ساس اور سسر نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص انتظام کیا، خاص نگرانی میں یہ ذمہ داری نبھائی ہے، جس کی وجہ سے سب کی گھریلو زندگی بہت خوشگوار ہے۔ ماں کی تربیت کو انہوں نے خاص اہمیت دی۔ انہی کے الفاظ میں ملاحظہ ہو: اپنے دونوں لڑکوں کو تم نے کس قدر اعلیٰ تعلیم دی ہے اور ان کے خیالات کس قدر اونچے ہیں، یہ دنیا جانتی ہے۔ سچائی، راست بازی اور خوش فطرتی میں دونوں یکتا ہیں۔ تمہارے لڑکوں کی تعریف دنیا کی زبان پر ہے، اور یہ صرف تم جیسی فرشتہ صفت اور عقل مند ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ تمہاری وہ اولاد جس نے میری دنیا کو جنت کا نمونہ بنا رکھا ہے، کس قدر حلم و شرافت و خوش فطرتی اور سچائی و نفاست طبع کا مالک ہے، یہ صرف میں جانتی ہوں یا خدا جانتا ہے۔ کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی تم ہمارے قریب ہو اور اپنی قیمتی اور خاموش محبت بھری دعاؤں سے ہمیں مستفید کر رہی ہو۔ تمہیں اپنی اولاد سے غیر معمولی محبت تھی۔ مائیں تو دنیا میں سب کی ہیں، لیکن تم جیسی ماں کی اولاد کو تو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے۔ صدمہ تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی بہار تم نے نہیں دیکھی۔ تم جیسی دادی کی شفقت سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم رہے۔ انہیں خبر نہیں کہ ان کی دادی کیسی تھی۔ بدو کی بیٹی سے یہ لائنیں آپ نے سماعت فرمائیں۔ یہ کلامات صرف رسمی انداز کے نہیں ہیں، ان کے قلبی احساسات و جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ راحت آرا بیگم کے مزاج کا اونچا پن اور اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرتی تھیں، ہر رشتہ دار کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی ازدواجی زندگی سے بہت مطمئن اور خوش تھیں۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کا شباب کا زمانہ راحت آرا کی افسانہ نگاری کی شروعات کا دور ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے پریم چند کے افسانوں کا بھی مطالعہ کیا ہو، مگر ان کی افسانہ نگاری کا انداز منفرد ہے۔ وہ ایک تخلیقی ذہن رکھتی تھیں، عصری رجحانات سے واقف، انسانی نفسیات سے پوری طرح آشنا۔ ان کے ہم عصر افسانہ نگاروں میں انگالے کے مرتب سجاد ظہیر بھی ہیں۔ افسانوں کے اس مجموعے نے ایک انقلاب کو جنم دیا تھا۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں کی شناخت کا یہ ایک اہم واقعہ ثابت ہوا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر رشید جہاں 1905 سے 1952 تک پر زیادہ تر تیر برسائے گئے، کیونکہ ان کے افسانوں کے نسوانی کردار روایتی سماج سے بغاوت کے جراثیم پال رہے تھے، جو آگے چل کر عورت کے انفرادی وجود کو منوانے، تسلیم کروانے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ اس بات کو کٹر ملاؤں اور روایت پرستوں نے اپنی دوربین جیسی نظروں سے تحقیق کر لیا تھا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ ڈاکٹر رشید جہاں کے قلمی جراثیم انقلاب برپا کیے بغیر نہیں رہیں گے، مگر افسوس کہ راحت کی طرح رشید جہاں بھی کم عمری میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں۔ 1952 میں ماسکو میں ان کا انتقال ہو گیا۔ راحت کے ہم عصر خواتین افسانہ نگاروں عصمت چغتائی، ڈاکٹر رشید جہاں، حجاب امتیاز علی تاج، طاہرہ دیوی شہزادی، نظر سجاد حیدر، بیگم سجاد حیدر، ممتاز شیریں ہمایوں مرزا کی بیوی صغرا ہمایوں، مرزا کی تخلیقات اور راحت آرا کے افسانوں میں مجھے ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ وہ سب سماج کی چند روایات سے بغاوت پر آمادہ ہیں، اور ان کے انسانوں کو انقلابی افسانے کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ رشید جہاں، عصمت وغیرہ نے تو ہندوستانی سماج میں عورتوں کے بارے میں جو روایات جگہ پا گئی تھیں، ان کو توڑنے کے لیے جنگ چھیڑی تھی۔ وہ تو ہم پرستی، فرسودہ روایات کی پابندی، خصوصاً مردوں کی غیر مساوات، استحصال پسندی کے خلاف تھے۔ نئے راستے ہموار کرنا
عورت کو اس کو جائز آزادی دلانا، سماج میں مساوات کا چرچا کرنا، ناانصافی کا خاتمہ کرنا، عورت کو سماج کا اہم جز قرار دینا ان افسانہ نگاروں کا مقصد تھا۔ مگر انہی کے ہم عصر افسانہ نگار صالحہ عابد حسین، رفیہ سلطانہ، پھول کی ایڈیٹر محمدی بیگم وغیرہ کا انداز جدا گانا ہے، جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ مگر راحت آرا نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جو تعلیم یافتہ روشن خیال تھا۔ انہیں اپنی زندگی میں بہت کچھ پانے کے لیے کم سے کم جدوجہد کرنی پڑی۔ یہی آسودگی اور صالح مشرقی روایات کی پاسداری ان کے افسانوں میں ملتی ہے، جس کی بہترین عکاسی رفیہ سلطانہ اور صالحہ عابد حسین کے ہاں بھی ملتی ہے۔ یوپی کے مسلمان گھرانوں کے ماحول سے مشرقی بنگال کا ماحول مختلف ہے اور تھا۔ راحت کی زندگی کا کچھ حصہ لکھنؤ میں بھی گزرا، ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی، مگر بنگالی ادب اور کلچر کا ان کی شخصیت پر زیادہ اثر ملتا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور سے بھی وہ بہت متاثر تھیں۔ ان کی بعض نظموں کا بنگالی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا، جو مختلف رسالوں میں شائع ہوئیں۔ بحیثیت مجموعی راحت آرا ایک کامیاب افسانہ نگار تھیں۔ غیر ضروری طوالت کا عیب ان کے بعض افسانوں میں موجود ہے، مگر منظر نگاری، واقعہ نگاری، کردار سازی کے جوہر ان کے افسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ حالات سے سمجھوتے کا عنصر بھی نمایاں ہے، جو بغاوت کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس عصمت چغتائی اور رشید جہاں وغیرہ سمجھوتے سے دور بغاوت، وہ بھی شدید بغاوت پر آمادہ ہوتی نظر آتی ہے۔ سعادت حسن منٹو کے افسانوں کا انداز بیاں خاصا کی چیز ہے، جو کہ ان کو انفرادیت بخشتی ہے۔ حالات کا دباؤ، اس عہد کی سماجی کشمکش، انسانوں کی نفسیاتی الجھنیں منٹو کی تخلیقی صلاحیتوں کو تازیانہ دیتی رہتی ہیں۔ ملک کے بدلتے ہوئے حالات کا شکار مجبور عورت و مرد نیز سماج کے سبھی افراد افسانہ نگار کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کیفیت میں منٹو نے جو افسانے لکھے وہ شہپاروں کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹھنڈا گوشت اور ٹوبا ٹیک سنگھ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے ہاں سماج کی سبھی تصویریں ملتی ہیں۔ سماجی کشمکش، انسان کی مجبوری و مختاری کے حدود کا اندازہ ہوتا ہے۔ سماج کے رسم و رواج، انسانوں کے رہن سہن کی عکاسی ملتی ہے۔ دونوں افسانہ نگاروں کے ہاں اختصار پسندی کا عنصر غالب ہے۔ راحت کے افسانے بہت طویل ہیں کہ مختصر، ناول جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً جوائف برمیلو کل 70 صفحوں پر مشتمل افسانہ ہے۔ اس سے ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹر میکی مکان پر موجود تھی۔ ہم دونوں نے مل کر بروس کے زخمی جسم کو اس نے سرجری تک پہنچایا۔ اس نے اپنی بیوی کو اسی وقت پکارا جو کہ اس کی شادی سے پہلے ایک نرس تھی۔ میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ حالات کیا صورت اختیار کریں گے۔ زخم اگرچہ کافی گہرا ہے، لیکن امید ہے کہ ہماری توجہ کامیاب ثابت ہو۔ ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کی طرف مخاطب ہوا، جلدی کرو، میری تمام چیزیں تیار کر لو، کچھ پٹیاں بھی زخموں پر باندھنے کے لیے لیتی آؤ۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کیا، مسز برمیلو، بہتر ہوگا کہ آپ ملنے کے کمرے میں میرا انتظار کریں۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ بمشکل میں دوسرے کمرے میں پہنچی اور ایک گہرا تفکر دماغ میں لیے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ شکر ہے معبود، تیرا شکر ہے کہ وہ زندہ ہے۔ آہ، وہ نہیں مرا، وہ نہیں مرا، نہیں، وہ کسی طرح مر نہیں سکتا۔ میں اس طرح کانپ رہی تھی جیسا کہ تیز بخار چل رہا ہو۔ کمرے کی تمام چیزیں میری نظروں کے سامنے گویا چکر کاٹ رہی تھیں۔ پھر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مجھے اور ابھی کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس بات کو دماغ پر زور دے کر میں سوچنے لگی۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، جوائف یقینی مارٹائل کے پاس واپس جائے گا اور ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ کر دے۔ میں نے بڑی دقت کے ساتھ اپنے کو فون تک پہنچایا۔ برموس کے مکان پر میں نے فون کیا۔ میں نے پہچان لیا، یہ ٹیڈ کی آواز تھی۔ میں نے کہا، ٹیڈ، مارٹائل خطرے میں ہے، شاید اس کا باپ۔ اوہ،
تم جلد اس کے پاس جاؤ۔ یکایک پھر میں اپنے پیچھے غرانے کی آواز سنی، اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جوئف برمیلو، نوجوان طالب علم، محبت خدا سے ملاتی ہے، بھکاری کی کہانی وغیرہ 30 اور 40 صفحوں کے بین بین ہے۔ اب ان کے افسانوں کے مجموعے بازار میں دستیاب نہیں ہیں۔ منتخب افسانوں کا انتخاب شائع کرنا چاہیے تاکہ اردو افسانے کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کو یہ بیش قیمت مواد آسانی سے دستیاب ہو سکے۔ مجھے ان کے سبھی مجموعے دستیاب نہیں ہوئے۔ افسانوی مجموعوں کے بارے میں ڈاکٹر M.A. نصر نے لکھا ہے کہ ان کے افسانی مجموعے انقلاب، شب کی پکار، بدو کی بیٹی اور بانسری کی آواز کو تاج کمپنی لاہور نے شائع کیا تھا، جبکہ پریمی اور دیگر افسانے کی اشاعت نیرنگ خیال بک ڈپو کے زیر اہتمام ہوئی۔ اس کا پیش لفظ حکیم محمد یوسف حسین مدیر نیرنگ خیال لاہور نے لکھا ہے۔ یہ افسانوی مجموعہ بہت مقبول ہوا۔ خواتین بنگالہ کی اردو افسانوی خدمات کے عنوان سے یہ روزنامہ اخبار مشرق میں اتوار 22 فروری 1987 کو شائع ہوا تھا۔ راحت آرا بیگم کی دختر نیک اختر سلطانہ زماں ڈھاکہ یونیورسٹی بنگلہ دیش میں نفسیات کی پروفیسر ہیں۔ آپ نے ڈھاکہ یونیورسٹی سے M.A. کیا اور امریکہ سے PhD کی ڈگری حاصل کی ہے۔ علمی خدمات کے سلسلے میں بیرونی ممالک کا سفر کرتی رہتی ہیں، اکثر ہندوستان بھی آتی رہتی ہیں۔ ان کی اطلاع کے مطابق راحت آرا بیگم کے اور بھی غیر مطبوع افسانے، کلام اور مضامین نثر ان کے اور ان کے رشتہ داروں کے پاس موجود ہیں۔ اسی غیر مطبوع سرمایہ میں سے انہوں نے مجھے رابندر ناتھ ٹیگور کے ڈرامہ ڈاک گھر کا مسودہ عنایت فرمایا۔ یہ مسودہ راحت آرا بیگم کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، جسے انہوں نے براہ راست بنگالی زبان سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ڈاک گھر رابندر ناتھ ٹیگور کا مشہور ڈرامہ ہے۔ ٹیگور کو ڈرامے لکھنے، ڈرامہ میں حصہ لینے، اداکاری کرنے، ڈرامے اسٹیج کرنے اور ڈرامے دکھانے کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ آخری عمر تک ان کی یہ دلچسپی باقی رہی۔ انہیں ناول، افسانہ اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل ہوئی۔ ڈاک گھر ٹیگور کے بہت زیادہ مشہور و معروف ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے ایک بیمار اور قید و بند کی زندگی گزارنے والے بچے کی کہانی بیان کی ہے۔ راحت آرا بیگم بھی افسانہ نگار تھی۔ بنگالی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا، بنگالی کلچر سے واقف تھیں۔ انہیں اس ڈرامے کو اردو میں منتقل کرتے ہوئے کوئی دشواری نہیں ہوئی ہے۔ ٹیگور کے ماحول سے مانوسیت نے ترجمے کا کام آسان کر دیا۔ ٹیگور سے ملاقات کا شرف بھی انہیں حاصل تھا۔ راحت آرا کے ترجمہ شدہ ڈرامہ ڈاک گھر کے شائع ہونے کی مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ساتھیوں، یہاں یہ عرض کر دوں اطلاعاً کہ یہ جو اس وقت آپ سن رہے ہیں، اس کتاب سے راحت آرا بیگم کی افسانہ نگاری، یہ مضمون جو ہے اس کتاب میں، یہ اس کی ناشرہ جنہوں نے اس کو نشر کیا تھا ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کا لکھا ہوا ہے۔ یہ اطلاعاً میں نے آپ کے لیے دوبارہ عرض کیا ہے۔ میں پھر یہ اپنا جملہ دہرا دیتا ہوں۔ راحت آرا کے ترجمہ شدہ ڈرامہ ڈاک گھر کے شائع ہونے کی مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس ڈرامے کو علیحدہ سے شائع کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر غیر ضروری ہے۔ راحت آرا کے تقریباً سبھی افسانے تبازاد ہیں۔ ان تخلیقات میں افسانہ نگار نے اپنے مشاہدات، خیالات، نظریات، جذبات اور احساسات کی خوب کھل کر ترجمانی کی ہے۔ جو بات بھی کہی ہے پوری وضاحت کے ساتھ کہی ہے۔ افسانوں کا بیانیہ انداز دلکش ہے۔ مکالماتی گفتگو کے عمدہ نمونے مل جاتے ہیں۔ افسانہ اعتراف سے ایک مکالمہ ملاحظہ فرمائیے۔ ان حرکتوں کو دیکھ کر خوف سے کملا کا خون خشک ہو جاتا، کیا معلوم کوئی واقعہ ہی ظہور میں آ جائے، کون جانتا ہے۔ ایک روز شیو کمار نے کملا سے کہا، تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کملا۔ کملا کے دل پر گویا کسی نے تلوار چلا دی۔ اپنے پر قابو رکھتے ہوئے اس نے کہا، ہاں مجھے بھی تم سے کچھ کہنا ہے۔ اچھا پہلے تمہاری بات سن لوں پھر اپنی کہوں گی۔ شیو کمار بولا، تمہارے شوہر کو کیا معلوم ہے
کہ بچپن سے تمہارے ساتھ میری شادی کی بات ٹھہری ہوئی تھی؟ کملا کا دل دھڑک رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے صرف اتنا کہا، نہیں۔ شیو کمار کہنے لگے، اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ان باتوں سے ناواقف رکھنا ہی بہتر ہے۔ ان کا دل، خصوصاً مرد کا، یعنی مرد کی فطرت کسی قدر شکی ہوا کرتی ہے، اس کا انداز میں اپنے دل سے لگا سکتا ہوں۔ خیر، اب جو کچھ میں کہنے والا ہوں اسے سنو۔ میں شامہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم اس کی ماں سے کہہ کر اس کا انتظام کر سکو گی؟ کملا بولی، لیکن شامہ تو کرسچن ہے۔ مسکرا کر شیو کمار نے کہا، میں بھی کرسچن ہونا چاہتا ہوں۔ کملا حیرت سے بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کرسچن ہو جاؤ گے؟ یعنی شادی کے لیے ذات بدل دینا چاہتے ہو؟ شیو کمار بولا، کملا، دراصل بات یہ ہے کہ میں اس وقت سخت مصیبت میں گرفتار ہوں۔ تنگ دستی نے عاجز کر رکھا ہے۔ شامہ نوکری کرتی ہے اور آسودہ حال ہے۔ میں اس کی پناہ میں آ جانا چاہتا ہوں۔ اور اسے روک کر روکھے پن سے کملا نے کہا، خود غرضی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ راحت آرا بیگم کے افسانوں کے پلاٹ کسی پیچیدگی کے شکار نہیں ہیں۔ عبارت میں روانی اور رنگینی ملتی ہے، واقعات میں تسلسل ہے، کردار اپنے ہی سماج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کرداروں اور کہانیوں کے ذریعے افسانہ نگار نے سماج کی بعض برائیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ افسانہ غلطی میں ایک مالدار، بدمزاج، مغرور، انتہائی سخت گیر شوہر اور باپ کی تصویر کشی ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ بے ضرورت، بنا سمجھے بوجھے گھر والوں پر سختی کرنے، گھریلو معاملات میں بیوی اور بچوں کے جذبات احساس کو بالائے طاق رکھ کر منمانی کرنے کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، اور آپسی فاصلہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ زندگیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ افسانے کی ابتدا ہی میں اس بات کی تمہید یوں باندھی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ثناء الدین صاحب یوں تو بڑے خوش فطرت آدمی تھے، ان کے دوستوں کے ان کے ساتھ بات چیت میں خاص لطف آتا تھا، تعلیم کے حامی اور اصول کے پابند تھے، لیکن افسوس کہ ان کی فطرت میں غصہ ضرورت سے زیادہ تھا۔ ثناء الدین اپنی بیوی فیروزہ کو ہمیشہ حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس کی کسی بات کا پاس لحاظ نہیں، زندگی بھر کسی معاملے میں نہ بیوی سے مشورہ کیا اور نہ اس نے اپنے آپ جو مشورہ دیا اسے سننے کی زحمت گوارا کی۔ افسانہ نگار نے آخر میں ثابت کر دیا کہ بچوں کے معاملات میں زیادہ فہم و ادراک رکھتی ہے۔ ذہنی اعتبار سے بچے ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان کے خیالات سے بخوبی واقف ہوتی ہے۔ اس واقفیت کی بنا پر ماں کی جو رائے ہوگی، وہ جو فیصلہ کرے گی، وہ زیادہ صحیح فیصلے ہوتے ہیں۔ ہندوستانی سماج میں ایسی ہزاروں مثالیں آج بھی ملتی ہیں جہاں بیوی کو اپنی رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف شوہر کی خدمتگار ہے اور بس۔ ان کے افسانے مقصدیت سے خالی نہیں ہیں، اور آج سے 50 سال پہلے افسانہ نگار نے سماج کی ان خوبیوں، خامیوں پر روشنی ڈالی ہے جو آج بھی ہندوستانی سماج کا حصہ ہیں، جس سے ان کی مطالعہ اور مشاہدے کی گہرائی اور گیرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں کے کردار سماج کے تقریباً ہر حصے سے تعلق رکھتے ہیں، غریب، امیر، بے انتہا دولت مند، شاہی خاندان کے تعلق رکھنے والے، عورت و مرد، پسماندہ طبقے کے افراد، بچے، بوڑھے، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، ہر طرح کے کردار بڑی کامیابی سے تراشے ہیں۔ کبھی کبھی زبان کی ایک آدھ غلطی کھٹکتی ہے، مگر خیالات کی روانی اور تسلسل نے اس عیب کی پردہ پوشی کر ڈالی ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ افسانہ نگاری کے مورخوں، نقادوں اور محققوں نے راحت آرا کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، حالانکہ ان کے آدھا درجن مجموعے شائع ہو چکے تھے۔ بنگال میں اردو افسانوں کا جائزہ لینے والے ایک آدھ مصنف کے ہاں ان کا تذکرہ ضرور مل جاتا ہے۔ بنگال سے دور حیدرآباد میں بیٹھی ایک خاتون محترم پروفیسر رفیہ سلطانہ نے اپنی کتاب میں ان کا ایک بھرپور ذکر کیا ہے، افسانوں پر رائے دی ہے۔ اردو افسانوں کی تاریخ میں اگر راحت آرا کا ذکر مناسب ڈھنگ سے نہیں کیا گیا تو یہ ناانصافی کی بات ہوگی۔
اسی خیال سے میں نے ان کے افسانوں کا یہ انتخاب شائع کرنے کا ارادہ کیا جو قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔ اس انتخاب میں راحت آرا کے 6 افسانے شامل ہیں۔ ڈاکٹر فہمیدہ بیگم۔